بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو حرف پہ بھی ہو چکی تھی، تو کلام کی تین اقسام جو ہیں اسم فعل حرف تینوں پہ باتیں ہو چکی تھی. ان کی تعریف تو شروع میں گزر چکی ہے. شارع نے شروع میں ان کے اوپر بات کر دی تھی کہ ان کی تعریف کیا، اور پھر آگے ان کے علامات بھی بیان ہو گئی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور آسان سی مثال ہم نے بیان کی تھی کہ جیم ہا خا کی مثال دی تھی. یعنی جیم کی علامت ہے کہ اس کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، خا کی علامت ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اور ہا کی کوئی علامت نہیں ہے نقطے کی. تو اسی طرح حرف ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. وہ سب ہم نے پڑھ لیا. ابھی اس کے بجائے یہاں پہ جو تمرین دی ہے ہم ذرا اس کو دیکھیں گے. یہاں پہ یہ جو شارع نے تمرین رکھی، میز الاسماء والافعال، یعنی میز تمیز کیجیے. یہ امر کا صیغہ ہے. دیکھیں اس میں طلب آ رہا ہے، تب آپ کو پتہ چلے میز یعنی تمیز کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ امر کا صیغہ ہے. میز الاسماء والافعال یعنی اس میں جو بھی آگے جو آ رہی آیات کریمہ یا حدیث آ رہی ہے، اس میں آپ جو اسم ہے اس کو الگ کیجیے، اور والافعال جو فعل ہے اس کو آپ الگ کیجیے. اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال. التی فی العبارات الاتیہ، جو کہ آنے والی عبارات میں ہے. ومیز کل نوع من انواع الافعال، اور فعل تو الگ کرنے کے بعد، اسم سے الگ کرنے کے بعد یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سا فعل ہے، یعنی فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے، یعنی یہ ان کا مقصد ہے. لیکن فعل امر کے بارے میں ہم نے اتنا نہیں پڑھا، تو فعل ماضی اور فعل مضارع کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ما ذکر العلامہ، یعنی جو علامت ہے وہ بھی آپ ذکر کیجئے کہ کس علامت سے آپ کو پتہ چلا کہ اسم ہے یا یہ فعل ہے. التی استدللت بها، جس کے ذریعے آپ نے استدلال کیا ہے. دیکھیں گے دلہ لفظ بار بار انہوں نے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے. التی استدللت بها، جس کے ذریعے آپ نے استدلال کیا ہے. علی اسمیت الکلمہ اور فعلیتها، یا تو جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے. تو یہ چیز آپ نے وہاں پہ واضح کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. آیت کریمہ پڑھیں. وہی ان تبدو جی، خیرا او تخفوہ. جی او تعفو جی جی. عن سواء فإن ان الله سوء، كان ان سوء. عن سوء فإن الله كان نہیں، عفوا عفو قديرا. قدیر. ٹھیک ہے، پہلا دیکھ لیتے ہیں. ان ہے، یہ تو ان حرف آئے گا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے اتنی نہیں پڑھی اس کے بارے میں بتا دیں. جو ہم نے پڑھا ہے علامت سے ہم پہچان سکتے ہیں، اس کو ہم دے دیتے ہیں. حروف آپ کو ایسی پڑھتے پڑھتے آ جائیں گے کہ بھئی یہ حروف ہے، کیونکہ ویسے ان پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، ان کو کوئی معنی بھی نہیں ہے. اور وہ عام طور پہ حرف عام طور پر وہ دو پہ ہی مشتمل ہوتے ہیں. جیسے ان ہے، من ہے، لم ہے، حل ہے، فی ہے. عام طور پہ دو حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں. ایک حرف بھی آ سکتا ہے اور تین بھی آ سکتے ہیں. میکسیمم جہاں تک مجھے یاد ہے محل میں 5 آ سکتے ہیں. لاکنہ جو ہے یہ جناب 5 حروف پہ، یہ جناب 5 حروف پہ مشتمل ہے. لام، کاف، لام، الف، کاف اور نون مشدد، یعنی 2 دفعہ نون. لاکنہ تو عام طور پہ لیکن 2 آتے ہیں، جیسے یہاں پہ ان آ گیا ہے. تبدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے یہاں پہ، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ فی الحال کوئی اس کی علامت نہیں ظاہر ہو رہی ہے. اچھا، خیرن کے بارے میں بتائیں. خیرن کیا ہے؟ اسم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. جی صحیح آپ نے بتایا. اس میں اس کی کیا ہے، اس میں علامت کیا ہے؟ تنوین ہے آخری میں، تنوین آخر میں. ٹھیک ہے. او یہ بھی حرف ہے. ٹھیک ہے. حرف ہے. ہاں، تخفوہ یہ تو فعل مضارع ہے. او پھر سے ہو گیا. تعفو یہ بھی فعل مضارع ہے. فعل مضارع. ان کیا ہے؟ ان حرف ہے. ان حرف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ داخل ہوگا کس کے پر؟ عین حمزہ پہ، لاسٹ پہ. نہیں، ان کس کے پر داخل ہوگا؟ اسم کے پر. تو حروف خفت کے بعد آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اسی میں آنے والا ہے، اور وہ مجرور ہوگا. جی مجرور ہوگا. تو سو جو ہے یہ اسم ہے. یہ آپ کو ان سے ہی پتہ چل گیا بغیر آگے دیکھے. اور تنوین اس کی دوسری علامت بھی ہے، اور جر اس کی جنت، یعنی اس پہ کتنی علامتیں جمع ہو گئی اس لفظ پہ، سو پہ؟ 3 علامتیں. 3 علامتیں. حروف خفت میں سے عن،
اور تنوین بھی ہے اور اس کے ساتھ اور ساتھ خفت بھی ہے. خفض بھی. ٹھیک ہے. فإن اللہ اللہ لفظ جلالہ اللہ اسم ہے، یہ تو واضح ہے. اسم. یہ عارف المعارف ہے، یعنی نحووں کے نزدیک نحویوں کے نزدیک ایسے اسما ہیں کہ جن کی وہ ویلیو لگاتے ہیں کہ کن کی، جب آپ ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے نا تب یہ بات آئے گی کہ عارف المعارف یعنی کون سے اسم جس میں معرفت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ کتبتو، کتبنا، کتبا، اس میں سب سے عارف المعارف کیا ہے؟ کتبتو، یعنی میں نے لکھا، کیونکہ انسان خود کو سب سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں دوسرے کیوں آتے ہیں، لیکن سب سے عارف المعارف کیا ہے؟ لفظ الجلال ہے، اللہ. عارف المعارف یعنی سب سے زیادہ کیا معرفت ہوگا لفظ. جی ان جو ہوگا اس کو ہم لوگ نحویین کو کیا وہ اس کو نہیں اتنا ہی لفظ پڑھیں گے؟ لفظ جلال ہے، اللہ. لفظ نہیں وہ جلال نہیں کا بول. جی اتنا، ہاں وہ تو صحیح ہے، میں ہاں، فإن کی بات کر رہا ہوں، پوچھا تھا. انا میں فا یہ آ جائے گا، حرف آ جائے گا، اور انا بھی یہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل یہ نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کو ابھی نہیں لیا اتنا. ہم وہی لے رہے جو ہم نے کیا بولتے ہیں علامات لیے ہیں. انا یہ اس کو جو کہتے ہیں اصل میں حروف مشبہ بالفعل. یہ تو ہے اصل میں حرف، لیکن یہ کبھی کبھی تھوڑا فعل کا کام کرتا ہے، اس لیے یہ آئے گا انشاءاللہ مستقل طور پہ آگے آئے گا. یہ ان اور اس کی فیملی ہے انشاءاللہ اس کی جو گفتگو، ہاں اس کی جو گفتگو مستقل طور پہ آگے آئے گی. ہم صرف ابھی یہ جتنی بھی عبارات آ رہی ہیں جو ہم نے علامات دیکھی ہیں نا ان کو ہم یہاں پہ لاگو کر کے اسماء و افعال نکال لیں. تو لفظ جلالہ تو اسم ہے، اور یہ میں نے فرمایا کہ یہ عارف المعارف ہے. کانا یہ بھی فعل ہے، لیکن اس میں کوئی علامت جو ہم نے پڑھی وہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی وہاں پہ جنا پڑھا تھا کہ اس کلمے میں یا تو وہ علامت ہو یا تو اس علامت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے. تو اگر کانا ہے تو بہت جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے قرآن مجید میں قد کانا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکونو آتا ہے، کانا کا مضارع یکونو ہے. لیکن کیونکہ ہماری پہچان اتنی نہیں عربی زبان سے، ہم اس چیز میں بھی فی الحال اتنا نہیں پڑھتے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ بات یہاں پہ آتی ہے کہ اس میں قد کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اسی طرح یہ جتنے بھی فعل مضارع ہیں، تبدو ہے اور تخفو ہے، ان سب میں سین اور صوفہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. بھلے یہاں پہ ظاہر طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت ان میں ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے کانا ہے، اس کا جو فعل مضارع ہے اس میں سین کو قبول کرنے کی علامت ہے. جیسے آگے آئے گا، یہ دیکھیں ستکون، سین آیا. ہاں یعنی اس کے اندر بھلی ابھی علامت نہیں ہے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہ فعل ہو گیا. اسی طرح اگر اسم کی کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ہے تو اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. عفواً اسم ہے تنوین کی وجہ سے. قدیرہ ہاں وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. انا کو چھوڑ دیں. الصفا الصفا یہ اسم ہے، اسم ہے. ہاں کیونکہ الف لام داخل ہو گیا. والمروہ واو حرف ہے. یہاں پہ واو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ واو یہاں پہ جن قسم ہے، واو یہاں پہ جن قسم نہیں ہے، واو یہاں پہ عطف کے لیے ہیں، یعنی صفا اور مروہ، صفا اور مروہ. واو القسم جب بھی آئے گا تو اس کا اسم کیا ہوگا؟ کما ہوگا. نہیں، کیا چیز سوری واو القسم جب بھی کسی اسم کے پر داخل ہوگا تو اسے کیا کر دے گا؟ ہاں مجرور کر دے گا، مجرور کر دے گا. جیسے واللہ، واللہ، والطوری، والتینی، والتینی والزیتونی. ہاں واو القسم جب بھی تھا. یہ جو واو ہے اس کو جو کہتے ہیں واو عاطفہ، یعنی اینڈ کے معنی میں آئے گا، اینڈ اور کے معنی میں آئے گا کہ بے شک صفا اور مروہ. ٹھیک ہے. مروہ بھی اس میں الف لام یہاں پہ داخل ہو گیا. من حرف جر، ہاں حرف جر ہے. ٹھیک ہے. تو حرف جر کے بعد فوراً کیا آئے گا؟ مجرور. ہاں مجرور اور اسم ہوگا. ہاں تو دیکھیں یہاں پہ مجرور بھی ہے اور یہ اسم بھی ہے. من شاء، اور یہ خفت کی علامت اس میں. من شعائر اللہ، لفظ جلالہ کے بارے میں تو بات ہوگی. فمن یہ جن من ہے، یہ من نہیں ہے. من جو ہے وہ حرف ہوگا، من جو ہے وہ اسم ہوگا. لیکن اس کی علامت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں سے کوئی علامت ابھی اس پہ لاگو نہیں ہوتی. انشاءاللہ دوسری کتابوں میں اگر کوئی ایسی علامت لیں گے تو وہ یہاں پہ آئے گی. لیکن ہم نے ایسی کوئی علامت ابھی نہیں پڑھی جو ہم من کے اوپر لاگو کریں، کیونکہ ہم نے تنوین، خفت وغیرہ لیا ہے، وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا فی الحال. لیکن من آئے گا نا، من اگر میم کے فتح کے ساتھ تو یہ اسم ہے. فمن حج، حج ہاں فعل ہے. اور یہ جو نا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے. اور البیت الف لام معرفہ، ہاں
ٹھیک ہے یہ اسم ہو گیا، یہ اسم اسم ہو گیا. او اعتمرا، اعتمرا یہ نہیں تمہارا نہیں جی او بھی حرف ہوگا. ہاں او بھی حرف ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی او آیا، یہ وہی سیم او ہے، لیکن یہاں پہ او کے اوپر سکون کیوں نہیں لگایا ہم نے؟ یہ بتائیں، یہ والا قاعدہ ہم لے چکے ہیں. جی دو یہ وہ سکون، دو اپنا سکون، کیا نام دو سکون ایک ساتھ ہے نا، التقاء دو سکون الساکنین. انتخاب ساکن. التقاء کا مطلب کہ ملنا، التقاء الساکنین یعنی دو سکون کا آپس میں ملنے کی وجہ سے ہم نے پہلے والے کو حرکت دے دی. کس سے؟ کسرت سے. ہاں یہ جو نا قاعدہ ہے التقاء الساکنین اذا حرک بالکسر، جب حرکت دیں گے حرک بالکسر تو کسرہ کے ساتھ. اصل میں کیا تھا؟ او اعتمر، او اعتمر. ہاں لیکن جب آپ نے ملا کے پڑھنے تو کیا کریں گے؟ یہ ساکن کو ہٹا دیا تو پھر یہ بن گیا او اعتمر، او اعتمر. ابھی دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھیں او اعتمر تو یہ پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے. عربی زبان میں جو مشکلیں ہوتی ہیں عرب اس کو ہٹا کے اس کو آسان کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے وہ جو بات کی تھی حروف اللہ جن کے آگے بات ہوگی اس میں بھی تغیر اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ نطق میں آسان ہو جائے، کیونکہ زبان جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے. فلا جناح، فلا کو فلا چھوڑ دیں، فاولا جناح. یہ تمہارا اسم ہوگا نا؟ نہیں یہ فعل ہے. اب تمہارا یعنی جس نے حج کیا بیت کا یعنی خانہ کعبہ کا، یا پھر اس نے عمرہ کیا، یعنی یہ بھی فعل ہے. یہ دونوں فعل ہے، حج اور او اعتمر. فلا جناح علیہ، علیہ یہ اصل میں دو حصے ہیں، ایک ہے اعلی اور ایک ہا ہے، ہائے ضمیر ہے. تو پھر یہ ہا جو آخر میں یہ اسم ہے، لیکن فی الحال ہم نے اس کی کوئی علامت نہیں لی اس کو جو پہچاننے کی. ٹھیک ہے پھر آگے ایطوفا. جی آواز یہاں پہ آواز کو کر دیں. ایطوفا یہ فعل ہے، ان آنے سے وہ یہ ہوا. ہاں جی فعل ہے. سلمان آپ کو ہاں اس کی وجہ سے آگے والا جو دمہ تھا ہاں دمہ تھا اس کے اوپر فتح آ گیا، لیکن یہ ہم نے ابھی مستقل طور پہ اس کو ہم نے نہیں پڑھا ابھی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. وہ بیچ میں حال میں انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا. ہاں مجھے اس کا وہ جناح کا سنا میں نے، اور علیہ کا. جناح کیا ہے؟ جناح کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کوئی علامت نہیں لی نا. اچھا ہاں جی. جناح ویسے یہاں پہ اسم واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کی کوئی علامت فی الحال ہم نے ابھی تک نہیں لی. اور علیہ ہم لوگ بولیں گے کہ وہ اپنا حرف ہے. ہاں علیہ جو ہے، علیہ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اعلی اور ہا ہے ضمیر. تو اعلی تو آپ کو پتہ ہے یہ حرف ہے جو کہ جر دیتا ہے، لیکن ہا کے بارے میں ہم نے فی الحال گفتگو نہیں کی. ضمیر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اسم ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے فی الحال ابھی گفتگو نہیں کی. تو انشاءاللہ وہ اس کو ان کے بارے میں بھی نہیں کیا. ہاں نہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی. ایطوفا یہ بھی فعل ہے اور اس میں قبول کی جو صلاحیت ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو بھی ہم نے دیکھی علامت وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہما میں با آپ لے سکتے ہیں کہ یہ با حرف جر ہے. اس میں ایطوفا میں یا ہے نا سامنے؟ ایطوفا ایطوفا میں سامنے یا ہے نا؟ نہیں، یا جو ہے وہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، لیکن فعل کے جو پہچانی کی علامت کتاب کے اعتبار سے تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی نا اس میں. اس میں تو چار علامات تھی نا، قد، سین، صوفہ اور تانیث. ہاں یہ تو ہم نے خود اپنی طرف سے پڑھا تھا تاکہ جو کیا بولتے ہیں تاکہ ہم یہ چیزیں سیکھ جائیں کہ فعل ماضی سے مضارع کیسے بناتے ہیں وہ سب کچھ. وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، طوفا سے یطوفا بن گیا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ کتاب کے اعتبار سے نہیں تھی، وہ خود ہم نے جو لیا تھا. بہما میں جو ہے اس کے بھی دو حصے آپ لیتے ہیں، ایک با حرف جر اور ہیما ہے، یہ بھی اس میں آ گیا ضمیر میں یہ اسم ہے. تو با کو ہم جن پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. ومن پھر سے آ گیا. ہاں یہ پھر اسم ہے. واو حرف ہے اور من اسم ہے. ومن تطوع یہ بھی فعل ہے، لیکن یہ لیکن یہاں پہ جو ہے یہ جو فعل مضارع ہے، یہ جو فعل ماضی ہے. ومن تطوع جی ماضی ہے. اور یہ جو تین حرف. واو کیا ہے؟ واو حرف ہے نا. واو حرف ہے اور من اسم ہے.
جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی نا ان الصفا والمروہ، تو واو یہاں پہ حرف عطف بولتے ہیں اس کو. عطف یعنی ایک چیز کو دوسرے پہ عطف کرنا، یعنی جس طرح یہ ہے اس طرح یہ بھی ہے. اس کا جو نا معنی ہوتا ہے اینڈ کا یا اور کا، اور بولے اردو میں. یعنی تو یہاں یہ پہ جو واو یہ بھی حرف عطف ہے یہاں پہ نا. ہاں یہاں پہ بھی حرف ہے. اور جو کوئی، اور جو کہ یعنی یہ والے جملے پہ عطف ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہو گیا حج کے دوران، عمرے کے دوران ایسے ایسے کیا، تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ حج کرتے ہوئے صفا مروہ کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی، یعنی یہ اس جملے پہ عطف ہو رہا ہے. ومن تطوع خیرا، خیرا کیا ہے؟ اسم ہے، تنوین. اسم ہے. ہاں تنوین. تنوین. اچھا فإن اللہ، اس کے اوپر تو بات ہو چکی ہے. شاکر علیم، شاکر علیم اسم جی دونوں اسم ہیں، ان کے اوپر ایک ہی علامت ہے. کون سی علامت ہے؟ تنوین کی. تنوین کی. ٹھیک ہے. آگے ایک حدیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قال صلی اللہ علیہ وسلم. جی پڑھیں ادھر سے. میں پڑھوں یا پھر صلاح الدین؟ آپ پڑھ لیں. بسم اللہ. ستكون فتنة. نہیں فتن. 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 فتن القائد فيها خير من القائم. جی. والقائم فيها خير من الماشي. من الماشي. اچھا شکریہ. من الماشي. جی. وماشي فيها خير من الساعي. جی. من تشرف لها تستشرفه. ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن. فتنہ کی جمع ہے فتن. فتنہ کی جمع. جس طرح یہ عام طور پہ کہیں میں نے سنا تھا کسی کی کیا کہتے ہیں عربی زبان سے معرفت نہیں تھی تو وہ اس چیز میں فرق نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ واو آ رہا ہے، ایک جگہ ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ یہ حروف عطف میں سے، حرف عطف میں سے. ایک جگہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف قسم میں سے. لکھنے میں واو وہی ہے لیکن معنی میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ عربی زبان کی معرفت سے پہچان ہوتی ہے. تو فتن جو ہے یہ فتنہ کی جمع ہے. فتنہ میں زیادہ حروف آتے ہیں، یعنی آخر میں تا بھی آتا ہے، لیکن فتنہ سے مراد ایک فتنہ ہو گیا. فتنون یعنی بہت سارے فتنے. اس کی اور بھی مثالیں بہت ہے عربی زبان میں، جیسے تمرہ. تمرہ سے مطلب ایک کھجور. ہاں. اور تمر سے مراد ایک سے زیادہ کھجور، جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے شجرہ بولتے ہیں، شجرہ. ٹھیک ہے. شجرہ بولتے ہیں. تو شجر سے مطلب ایک ہی پیڑ. شجر سے مراد ایک سے زیادہ، جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک صاحب کو میں نے سنا، آج کل یہ مشکل ہے عربی زبان کی معرفت کیے بغیر سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جب اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. ان تذبحوا بقرہ. تو بقرہ سے کیا مراد ہے؟ گائے. ہاں یعنی ایک گائے. بقرہ گائے کو بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بقرہ گائے ہے اور بقر یعنی اس کا سانڈ ہے، یعنی اس کا جنا نہ رہے. تو تا جو ہے ہمیشہ مؤنث اور اس کے فرق کے لیے نہیں آتا، کبھی وحدہ اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ بقرہ سے مراد ایک گائے. بقر مطلب جن سے گائے بہت ساری گائیں. تو وہاں پہ اگر آپ تا ہٹا دو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک گائے. تو وہی چیز اس طرح فتنہ سے مراد ایک فتنہ، اور فتن اس کی جمع ہے. تمر سے مراد بہت سارے کھجور. تمرہ سے مراد ایک کھجور. مثال کے طور پر جیسا حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی شخص ایک ہی کھجور صدقہ کرتے تمرتن، تو اللہ رب العزت اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو وہ اس کی پرورش کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ستکون، اس میں کون سی علامت ہے اور یہ کیا ہے؟ ہاں سین ہے. کس پہ داخل ہوا ہے؟ تکون. کیا ہے اس کی نو؟ کیا فعل مضارع؟ ہاں فعل مضارع تکون. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تکون تفعلون پہ. تکون دو جگہ پہ آتا ہے. ایک تو غائب میں آتا ہے اور غائب میں بھی آتا ہے اور مونس کی صیغوں میں بھی آتا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے، یہ مونس غائب کی صیغے کے لیے، مفرد کے لیے، کیونکہ آگے فتنہ ہے. فتنہ جو ہے یہ مونس کی صیغے کے لیے. ستکون فتنن. فتنن کیا وہ ہے؟ نو ہے، یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. ہاں اس میں کیا علامت ہے؟ تنوین آ گئی. جی ٹھیک ہے. آپ سے نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے، اور سین کی وجہ سے آپ کو کیا معنی ملے گا؟
آگے آنے والا فتنہ. ہاں ان قریب فتنے ہوں گے یعنی جلدی فتنے آئیں گے. دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سین نے یہاں پہ کیا معنی پیدا کرے. اگر صرف ہوتا تکون فتن تو فتنے ہو رہے ہیں فتنے ہوں گے, لیکن سین سے آگے معنی آ گیا ان قریب فتنے ہوں گے. تو اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ القاعد, القاعد کا کیا ہے؟ اسم ہے, الف اس میں وہ آ گیا شروع میں القاعد فیہا. فیہا کے دو حصے, ایک فی ہے جو کہ حرف ہے اور ہا اس میں اسم ہے, کیونکہ حروف خفت اسم پہ داخل ہوتے ہیں. تو ہا کی جو بھی علامت ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی فی الحال, لیکن میں انشاءاللہ وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے دو حصے فی اور ہا. تو فی حروف جر میں سے ہے اور ہا جو ہے یہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے. ہاں اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے جا کے. خیرن اسم ہے. من کیا ہے؟ حرف. ہاں من القائمی, القائمی اسم ہے. ٹھیک ہے, آپ سے نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے القاعد بیٹھنے والا شخص, جو شخص بیٹھا رہے گا, فیہا ان میں یعنی ان فتنوں میں جو بیٹھا رہے گا کچھ نہیں کرے گا, خیر وہ اس سے بہتر ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے. یعنی کھڑا والا شخص بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی بیٹھا والا شخص اس سے بھی کم طاقت میں ہے, فتنوں سے اور زیادہ دور ہے, تو وہ قائم سے بہتر ہے. والقائم واو پھر سے حروف عطف میں سے آ گیا, والقائم اور جو کھڑا ہوا ہے. جی ہاں اسم. ٹھیک ہے, فیہا, فیہا جو ہم نے یہاں پہ بات کی وہی ہے, فی حروف اور ہا اس میں اسم ہے. خیر من الماشی, خیر کی بھی بات ہو گئی, من کی بھی بات ہوگی. الماشی اسم ہے. الماشی یعنی جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے, کیونکہ یہ فتنے کے اور زیادہ قریب ہو گیا ابھی. ماشی جو ہے والماشی ہاں وہی ہوگی وہی بات. والماشی فیہا خیر من الساعی, یعنی یہ بھی وہی بات ہوگی. فیہا خیر من, وہی والے الفاظ ہو گئے. من الساعی یعنی جو کہ ہاں جو کہ بھاگ رہا ہے, اس سے چلنے والا اس سے بہتر ہے جو کہ بھاگ رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قاعدہ بتایا فتنوں کا, جو یہ فتنے آنے والے ہیں, من تشرف لہا, من تو یہ تو اسم ہے, تشرف یہ فعل ہے, یہ فعل ہے. ہاں تشرفہ کیونکہ اس میں سین آ سکتا ہے, قد آ سکتا ہے, وہ تو فی الحال ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی ظاہری علامت ہے جیسے یہاں پہ ستکونو میں ہے, لیکن اس میں صلاحیت ہے ان ساری علامات کو جو نا قبول کرنے کی. میں کیا بولتے ہیں؟ من تشرفہ, تشرفہ کا لفظ ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کو اوپر سے دیکھنا, جھانکنا. تو جو ان فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا, لہا من تشرف لہا یعنی فتنوں میں, بولتے کہ وہ ایکسپٹ کر سکتا ہے, صلاحیت ہے قبولیت کرنے کی. نہیں تو اس کو عربی میں کچھ ایسا پرٹیکولر ٹرم بولتے ہیں جیسے التماس الخفہ ہے, یا پھر جیسے یہ نہیں یہی ہے, کیونکہ اس کتاب میں بھی آپ دیکھیں یہی آیا تھا کہ او قبولیہا, صلاحیت یہ قبولیہا. ہاں بس وہی ہے, وہی سیم لفظ ہے اس میں بھی. تو جو کوئی ان میں جھانکے گا, فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا, تستشریف ہو تو فتنہ اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا, فتنہ اس کو پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی فعل ہے تستشریفو, تستشریفو تک فعل ہے اور ہاں یہ آ گیا ضمیر آخر میں آ گیا. تستشریفو فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ومن وجد فیہا ملجأ, اور ومن پہ بات ہو چکی ہے. وجد ہاں فعل ماضی ہے, وجدہ وجدہ وجدو, اور اس کا جو فعل مضارع بنے گا وہ ہوگا یجدو. یجدو یہ کیونکہ اس میں کیوں, کیونکہ اس میں واو آ گیا, وہ فعل میں سے واو آ گیا, تو اس کے فعل مضارع بنانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ آگے آئے گا. اچھا یہ فعل ماضی ہو گیا. فیہا اس میں اس میں بات ہو چکی ملجأ, ملجأ یعنی کوئی اگر اس میں, کیونکہ اس کے اوپر کیا آیا, تنوین آ گیا آخر میں, تنوین. کوئی بھی اس میں اگر کوئی ملجا یعنی کوئی جائے پناہ پا لے, بچنے کی جگہ پا لے, او معاذن یعنی کسی کی پناہ لے سکے, فلیعوذ بھی, اسے چاہیے کہ اس کی پناہ لے لے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی جتنا بھی ان ایکٹیو اس میں رہے اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے. تو اگر اسے کوئی بچنے کی جگہ مل جائے ایسے فتنوں میں, یا تو کیوں کسی سے پناہ لے سکے, کوئی طاقتور جماعت ہے ان کے ساتھ جڑ سکے, اپنا آپ کو بچا سکے, تو اسے چاہیے کہ ان سے وہ لے لے. الغرض ہمارا موضوع یہاں پہ نحو ہے, تو ہم معنی میں اتنا نہیں جائیں گے انشاءاللہ, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ واضح ہو گیا الحمدللہ. اسی طرح آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا اس کو آپ پریکٹس کرتے رہیں گے, تطبیق دیتے رہیں گے, آپ کے لیے تمام قواعد اور زیادہ آسان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو حرف کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے الحمدللہ پچھلے مجلس میں. ابھی ہم شروع کرتے ہیں, باقی اور بھی وہ ہیں
جنا کیا بولتے ہیں ایگزامپلس ہیں، تمارین آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی مشکل ہو تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم شروع کریں گے باب الاعراب۔ ابھی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس آ چکی ہے، ابھی جو اصل چیز جو ہمارا مقصد ہے نحو میں اعراب کا بدلنا، وہ یہاں سے ابھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جی یہاں سے پڑھیں۔ قال باب الإعراب جی الإعراب هو جی تغيير تغییر أواخر تغییر الكلم تغییر تغيير جی أواخر الكلم جی لاختلاف الأوامر الداخلة عليها جی لفظا أو تقديرا. لفظاً تقدیراً، ٹھیک ہے، یہ مصنف کی عبارت ہے، جیسے ہم بتائیں نا قالا کا مطلب ابن عجورم نے کہا، اور آگے جب آئے گا اقول اس کا مطلب شارح کہہ رہے ہیں۔ تو ابن عجورم کیا کہتے ہیں؟ باب الاعراب، یعنی اعراب کا باب۔ تو ہمیشہ سب سے پہلے اس کا معنی بتاتے ہیں، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں کہ الاعراب ہوا، وہ ہے تغییر آخر کلمی، آخر کلمے کا اعراب، اس کا بدل جانا، اختلاف العوامل، اور وہ کیوں بدلے گا؟ کیونکہ کوئی عامل اس کے پیچھے کام کر رہا ہے جو کہ بدل رہا ہے، الداخلہ جو کہ اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، علیہا لفظاً اور تقدیراً، لفظاً یعنی ظاہری طور پہ وہاں پہ موجود ہے، او تقدیراً یعنی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اعراب اس کا اس طرح بدل گیا ہے۔ یہ لفظاً اور تقدیراً یہ عامل کے لیے نہیں ہے، یہ اعراب کے لیے، یعنی اعراب یا تو لفظی طور پہ بدل جاتا ہے یا تو تقدیری طور پہ بدل جاتا ہے، اور اس کی اور زیادہ وضاحت ابھی آگے ہو جائے گی شارح کے کلام میں۔ جی وَأَقُول، الاختلاف یہ کیا مطلب ہے؟ الاختلاف اختلاف کا مطلب بدلنا، اختلاف یعنی کبھی ایسا عامل آ رہا ہے جو کہ اپنے داخل ہونے والے کو رفع دے رہا ہے، کبھی ایسا عامل آ رہا ہے جو کہ اس کو نصب دے رہا ہے، تو وہ بدل رہا ہے، عامل بدل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جی نہیں، مجھے وہ جو اختلاف کا مطلب جاننا تھا، اس میں وہ ڈفرنٹ میننگ ہے جس کا ہم کو مطلب پتہ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اور یہ مطلب ہاں ڈفرنٹ ہے. نہیں وہ وہی والا معنی ہے، اس کا جو بیسک معنی ہوگا نا عربی زبان میں وہی ہوگا، لیکن آپ کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ عام طور پہ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی آپ کی یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، نہیں یہاں پہ یہ ہے کہ چینج ہونے کی وجہ سے، چینج ہونے کا صحیح سے، یعنی بیسک معنی وہی ہے کہ چینج ہونا، رائے بھی چینج ہوگی، بھئی آپ کی رائے اور میری رائے آپس میں چینج ہے تو اختلاف ہو گیا، تو بیسک معنی وہی رہے گا۔ لیکن یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین میں اختلاف ہوتا ہے، نہیں، اختلاف کا مطلب بدلنے کی وجہ سے، چینج ہونا۔ جیسے ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے مختلف ہے، یعنی یہ الگ ہے وہ الگ ہے، مختلف، ہاں اس حساب سے۔ وأقول الإعراب له معنيين معنیانی معنيان جی أحدهما احدہما لغو، یہ لغوی نہیں ہے، لغو کیوں ہے؟ لغوی، لغوی، جی اچھا لغوی لغوی جی لغوی، والآخر والآخر، اصطلاح، ہاں والآخر اصطلاح اصطلاحی، اصطلاحی. اصطلاحی، جس طرح جتنی بھی گفتگو جو ہماری گزری ہے، کوئی بھی ٹرمز آئے ہیں تو شارح نے یہی کیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاحی سے مراد نحات کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہم نحو کا علم پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس لفظ کا ایک بیسک معنی ہوتا ہے جو کہ ایک براڈ میننگ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک شامل معنی ہوتا ہے، اور ایک خاص معنی ہوتا ہے جو کہ اس علم سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات انہوں نے واپس یہاں پہ دہرائی ہے، وہ جنرل اور ٹیکنیکل. جی ہاں، الاعراب له معنیان، اعراب کے دو معنی ہیں، یعنی اعراب لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ احدہما لغوی، ایک معنی ہے جو لغوی ہے یعنی لنگوسٹک معنی جو لینگویج میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، والآخر اصطلاحی، اور دوسرا معنی اصطلاحی معنی یعنی اس کانٹیکسٹ میں جو علم آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے جن کیس میں نحو ہے، اگر آپ فقہ پڑھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور معنی ہو، مصطلح حدیث پڑھ رہے ہوں اس اصطلاح میں کوئی اور معنی ہو، تو اس حساب سے آپ نے اس کا معنی وہاں پہ سیکھنا پڑے گا۔ جی آگے، اما معناه في اللغة، نہیں، في اللغة فهو الإظهار جی والإبانة. ٹھیک صحیح، تقول أعربت عما جی في نفسي إذا أبنته وأظهرته. ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کہ اما معناه فی اللغة، لغت میں اس کا معنی کیا ہے لفظ اعراب کا؟ الاظہار والابانہ، کسی چیز کو ظاہر کرنا اور اس کو بیان کرنا، سامنے اس کو لے آنا۔ اظہار کا معنی کسی چیز کو سامنے لے آنا اور اس کو ظاہر کرنا، ہاں، اور اس کو بیان کر دینا کہ یہ اس طرح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں اعربت،
عربتو یہ فعلتو کے وزن پہ ہیں، لیکن یہاں پہ الف جو ہے ہم نے ثلاثی پڑھا تھا، یہاں پہ الف بھی ایڈ ہے تو یہ افعلتو کے وزن پہ آ جائے گا، یعنی عربتو میں نے ظاہر کیا، عربتو یعنی اعراب کا معنی ظاہر کرنا، تو عربتو میں نے ظاہر کیا، عما فی نفسی جو کچھ میرے نفس میں تھا، جو کچھ میرے دل میں تھا اس کو میں نے ظاہر کر دیا باہر بول کے۔ یہ آپ کب کہتے ہیں؟ اذا ابنتہ و اظہرتہ، جب آپ اس کو واضح کر دیں اور سامنے والے کو بتا دیں، تو یہ اعراب کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی جو چیز ہے اس کو ظاہر کر دینا۔ ابھی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟ وہ اما یہ ابانہ جو مطلب ہے بیان کرنا، بیان کرنا یا ظاہر کر دینا، جس طرح آپ نے ابھی وہاں پہ دیکھا نا وہ بین، انہوں نے آپ کو ہاں تمرین میں کہا کہ بین، اور آپ بیان کیجئے، واضح کیجئے کہ کون سی علامت سے آپ کو پتہ چلا، وہی سیم ورڈ یہیں پہ بھی ہے ابانہ۔ اچھا اچھا جی وأما معناه في الاصطلاح فهو جی ما ذكره المؤلف جی بقوله تغيير جی أواخر الكلم الی الاخر، ہاں یہ جو جب ایسے لکھا ہوگا نا، یہ تو شارٹ کٹ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے الی الاخر۔ إلى الآخر. ہاں أوكي الی الاخر مطلب اس کا آخر ہاں یعنی اس عبارت کے آخر تک، یا تو ہم آیت کریمہ تھوڑی سی ذکر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں الی الاخر، یعنی آیت کے آخر تک، یا حدیث ذکر کرتے ہیں شروع سی جہاں سے ہم کو چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں الی آخر یعنی حدیث کے آخر تک۔ تو إلى اما آخره. ہاں الی آخر، الی آخری ہی یا پھر الی آخری ہاں، وہ تو اس کے حساب سے، آیت ہوگا تو الی آخری ہاں بولیں گے، حدیث ہوں گی الی آخر الحدیث بولیں گے، یعنی وہ لفظ بھی آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مَعْنَاهُ، اور اس کا معنی یعنی کس کا معنی؟ اعراب کا معنی اصطلاح میں۔ إعراب اصطلاح. جی اصطلاح میں کیا ہے؟ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، جس طرح مؤلف نے ذکر کیا ہے وہی ہے۔ مؤلف نے کیا کہا ہے؟ تغیر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلہ علیہ لفظا و تقدیرا، تو یہ عبارت پوری دہرانے کے بجائے انہوں نے شروع کا لا کے بس کہہ دیا الی آخر العبارہ، یعنی تغیر اواخر الکلم الی الاخر۔ ابھی اس عبارت کو ہمارے واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی والمقصود والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغییری تغيير جی تغيير أواخر الكلم جی تغيير أهوال أواخر الكلم جی ولا ٹھیک، يعقل أن يرد ان یراد أن يراد جی تغيير نفس الأواخر، ٹھیک ہے، فإن آخر الكلمة آخر الکلمتی، آخر الکلمتی آخر الكلمة نفسه لا يتغير جی صحیح، وتغير وتغییر وتغيير أهوال أواخر الكلمة عبارة عن عبارت ہاں عبارة عن تحولها ان تحولها، ان آیا نا، ان کی وجہ سے اس کے اوپر جر آ گیا لام کے اوپر، عن اور ہاں یہاں پہ تحولها ضمیر ہے، ان تحولها عن تحولها جی من الرفع إلى النسب أو الجر. او الجری، ٹھیک، حقيقة حقیقتاً أو حكما، او حکم، ويكون هذا التحول ہاں بسبب تغيير الأوامر جی من عمل من عامل من عامل عامل يقتضي الرفع يقتضي الرفع ہاں على الفاعل فاعلیتی فاعلیتی او فاعلية جی نحوها او نحوها إلى ہاں أو نحوها جی إلى آخر جی يقتضي النصب على مفعولیتی ہاں مفعولية ہاں أو نحوها او نحویها علی المفعولیتی او نحویها جی أو نحوها وحلم وحلم جرا، وحلم جرا، یہ جب بھی آئے گا آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، وحلم جرا، ادھر یہ نہیں آئے گا میم کے اوپر حلمی، ایسے نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ حلم جرا۔ حلم جرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح، یعنی یہ جو میں نے آپ کو باتیں کر دی، یہ ایسا آئے گا تو ایسا ہوگا، ایسا آئے گا تو ایسا ہوگا، تو اسی طرح اسی کے اوپر آپ قیاس کریں، وحلم جرا، اسی طرح باقی معاملات کے ساتھ بھی آپ کریں۔ تو حلم جرا یہ ایک جملہ ہے، عرب نے اس کو استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح باقی بھی ہیں، اور حلم جرا یعنی اسی طرح چلے جاؤ،
ٹھیک ہے وہ ٹائم ختم نہیں ہونے والا میرے خیال سے؟ نہیں، تقریباً 7 منٹ باقی ہیں. یہی بحث انشاءاللہ ہو جائے گی مکمل، یہیں پہ اس کو انشاءاللہ ختم کر، تقریباً 7 منٹ باقی ہیں ابھی. جی. والمقصود، مقصود ہے من تغییر اواخر الکلم، یعنی ابھی شارح جو ابن جرم نے کہا ہے اس کی یہ شرح کریں. تغییر اواخر الکلم یعنی آخری کلمہ جو ہے اس کا حال بدلنا. اواخر الکلم تغییر احوال اواخر الکلم، یعنی ابن جرم نے تو لکھا کہ آخری کلمہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن اس سے مراد واضح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حال بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسم ہے محمد، اگر ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں تو آخری کلمہ کون سا ہے؟ دال. محمد میں آخری کلمہ دال ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں تغییر اواخر کلم، تو دال تو نہیں بدل رہا ہے، دال کا حال بدل رہا ہے. کبھی اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے، کبھی فتح آ رہا ہے، کبھی کسرہ آ رہا ہے. تو یہ اس سے مقصود ہے. ولا يعقل، یہ والا کون سا فعل ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یفعل. ہاں یفعل. تو کون سے وزن پہ؟ یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول. ہاں مجہول کا صیغہ ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہوگا مضارع میں؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ قال يفعل. یفعل ہاں مذکر غائب کے لیے، مذکر غائب مفرد کے لیے. ولا یعقل نہیں سمجھا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا. یعنی اس کا کیا تھا؟ ہاں عقل یعقل تھا نا، قرآن میں آتا ہے یعقلون افلا تعقلون. ٹھیک ہے، تعقلون یعنی عین الکلمہ جو کہ قاف ہے مضارع میں اس کے اوپر کسر آتا ہے، عقل یعقل. ٹھیک ہے، تو اس سے مجہول کا صیغہ بنا یعقل. تو اس میں فاعل مذکور نہیں ہے، تو نائب فاعل نے اس کی جگہ لے لی ہے. نائب فاعل یہاں پہ آ رہا ہے تغییر، تغیر. ولا یعقل تغیر نفس الاواخر کر میں. لیکن اگر فاعل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو جانتا ہے وہ نہیں سمجھے گا. اگر ہوتا تو انہوں نے فاعل کو ہٹا دیا، اور فاعل کو ہٹا کے نائب فاعل کو اس کی جگہ دے دی، کیونکہ فاعل کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پورا جملہ لکھیں. نہیں سمجھے گا کوئی بھی شخص جو اس کو پڑھتا تو وہ جملہ بھی لمبا ہو جائے گا. تو انہوں نے اس لیے مجہول کا یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا. ولا یعقل نہیں سمجھا جائے گا، ان یراد کہ مراد لیا جائے تغیر نفس الاواخر کے آخری حرف ہی بدل جائے. جس طرح محمد میں ہم نے مثال دی کہ دال ہی بدل جائے. فإن آخر الکلمۃ نفسہ لا یتغیر، کیونکہ آخر الکلمہ جو ہے، مثال کے طور پہ محمد میں دال ہے، احمد میں دال ہے آخر میں، اور کوئی لفظ لے لے جیسے کیا بولتے ہیں قاسم میں میم ہے، تو یہ میم نہیں بدلے گا لیکن اس کی حالت بدل جائے گی. وتغییر احوال اواخر الکلمۃ عبارۃ، آخری کلمے کا حال بدلنا، یعنی آخری کلمے کا حال بدلنا. عبارۃ یہ عبارت ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے ان تحولھا کہ یہ بدلتا ہے کس سے؟ من الرفع. کبھی کبھی وہ جو آئے گا جس کے اوپر عامل داخل ہو رہا ہے، جو کہ آگے انشاءاللہ مثال سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی بات، وہ رفع کبھی کبھی اس کی رفع کی حالت ہوگی. ہاں، اور پھر جب اس کا عامل چینج ہوگا تو کیا ہوگا؟ الی النصب، پھر وہ نصب کی حالت میں آ جائے گا. رفع سے مراد کیا ہے کہ محمدن آ گیا مثال کے طور پر، محمدن، پھر نصب کی طرف جائے گا یعنی محمدن آ جائے گا، یا پھر جر کی طرف جائے گا محمدن چلا جائے گا، محمدن. حقیقتاً اور حکمن، یہ چیز بھی جائیں سمجھنے والی، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں، انشاءاللہ جب آگے مثالیں آئیں گی تو واضح ہو جائیں گی. حقیقتاً جیسے محمد میں آپ نے دیکھ لیا لفظ محمد میں محمدن بھی آ گیا، محمدن بھی آ رہا ہے، محمدن بھی آ رہا ہے عامل کے بدلنے کی وجہ سے. عامل کیسے بدلتا ہے آگے اس کی مثالیں آئیں گی. یا تو حکمن ہوگا، حکمن جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے موسیٰ یا عیسیٰ. عیسیٰ پہ نہ کبھی عیسن آئے گا، نہ موسن آئے گا، نہ موسن آئے گا، نہ موسن آئے گا. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی نہیں وہ نہیں ہے، وہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، وہ اس کا آئے گا لفظ انشاءاللہ آگے. لیکن ادھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ عامل کی وجہ سے موسیٰ ابھی رفع آ رہا ہے، لیکن وہ رفع جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حکمن ہے. جس طرح اس کے آگے مثال دیں گے کہ یہ حکمن کیوں ماننا پڑتا ہے، اس کی بھی 3 جنہ صورتحال آگے بیان کریں گے کہ عامل کی وجہ سے یہ جو لفظ ہے موسیٰ یہ نصب ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر نصب ہمیں حقیقت نظر نہیں آ رہی. اسی طرح جر بھی آ رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ مثالوں سے اور زیادہ واضح ہوگا. تو یہ یہاں پہ کہہ رہے تغیر احوال اواخر کلمہ، آخری کلمے کا احوال بدلنا، کس سے؟ رفع سے، پھر نصب ہوگا، کبھی جر ہوگا، حقیقی طور پہ یا حکمی طور پر. اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اسی چیز کو اعراب کہتے ہیں. وَيَكُونُ هَذَا التَّحَوُّلُ، یہ بدلنا جو ہے، وَيَكُونُ هَذَا التَّحَوُّلُ بسبب تغییر العوامل، کس وجہ سے ہوگا؟ عامل کے بدلنے کی وجہ سے. یعنی جو
جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا. اچھا یعنی جو عامل اس کے اوپر داخل ہوگا اس اسم کے اوپر جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے بدلنے کی وجہ سے اس کا اعراب بدل جائے گا. یا تو عامل جو آئے گا وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کو رفع دوں تو اس کے اوپر رفع آ جائے گا. عامل آئے گا تو چاہے گا کہ میں اس کو نصب دوں تو نصب آ جائے گا. حروف جر آئیں گے مثال کے طور پر تو وہ کیا چاہیں گے کہ میں اس کو جر دوں تو وہ جر ہو جائے گا. تو اسی طرح عامل اس کا بدلتا ہے. پھر آگے مثال دینا عامل کی. من عامل, کبھی ایسا عامل آئے گا من عامل یقتدی, یقتدی یعنی جو چاہتا ہوگا. کیا چاہتا ہوگا؟ الرفع, وہ رفع کو چاہتا ہوگا کہ میں جس پہ داخل ہوں گا میں اس کو رفع دوں گا. مثال کے طور پہ فعل داخل ہوا فاعل پہ تو فاعل کو ہمیشہ وہ کیا دے گا؟ رفع دے گا, یعنی اس کے اوپر ضم آئے گا. جیسے جا محمد فعل آ گیا, جا محمد, آپ بولیں گے کہ جا جو ہے یہ عامل ہے اور محمد اس کا فاعل ہے, تو فاعل ہمیشہ عربی زبان میں مرفوع ہوتا ہے, اس کے اوپر رفع آتا ہے. ہاں تو یہ ہو گیا ایک عامل کی مثال. مثال کو الفاعلیہ, یہی بات انہوں نے یہاں پہ الفاعلیتی یعنی عامل یقتدی الرفع, عامل جو ہے وہ رفع کو چاہے گا. کیوں؟ الفاعلیتی, کیونکہ وہ فاعل کو چاہتا ہے کہ بھئی میرے بعد فاعل آنا چاہیے اور فاعل کو یہ رفع دے گا. یہ عامل کا کام ہے. او نحویہا, یا تو اسی کی طرح اور بھی مثالیں ہیں, یعنی اور بھی عامل آتے ہیں جو کہ رفع دینا چاہتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ اس سے ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. الی آخر یقتضی نصب, یعنی ایک دوسرا عامل آئے گا جو کہ نصب کو چاہے گا. جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر جملے میں فعل فاعل اور مفعول آ گئے تو فعل تو ہو گیا عامل ہو گیا, اس نے فاعل کو رفع دے دیا. وہی فعل جو ہے وہ مفعول کو نصب دیتا ہے, یعنی وہی فعل مفعول کو نصب دیتا ہے. یعنی جیسے کتب محمد الکتاب, محمد نے کتاب لکھی تو کتاب جو مفعول ہے اس کو نصب دینے والا وہی عامل ہی ہے. علی المفعولیت یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے, او نحویہ یا تو اور کچھ ہونے کی وجہ سے, مفعول اور کی مفعول کے علاوہ اور کچھ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے. وحلم مجرہ, اسی طرح مثال. اسی طرح کیا مطلب ہے؟ جب بھی عامل آئے گا وہ جس چیز کو چاہے گا اسی کے حساب سے عامل جس کے اوپر اس نے کام کے معمول کا اعراب بدلتا رہے گا. اس کے آخر کا کبھی رفع ہوگا, کبھی نصب ہوگا, کبھی جر ہوگا, حقیقی طور پہ حکمی طور پر. یہ سلیمان تو فعل